روح اور جسم دونوں ہیں، سول اور باڈی دونوں ہیں، آتما اور شریر دونوں ہیں۔ کیا چاہتے ہو؟ بہجت الاسرار شریف کے حوالے سے میرے امام نے لکھا ہے، نام اردو میں فضیلت غوث اعظم، کہا حضور فمدد یمینک۔ مولانا سنبھلی معلوم ہوتا ہے، سنبھل کیا ہے؟ چہرے کی کیفیت بتا رہی ہے کہ سنبھل کیا ہے۔ سنبھل میں اتنے دورے ہو گئے ہیں میرے پچھلی سال کہ اب سنبھلی چہرے بھی سمجھ میں آنے لگے، حالانکہ میں نہیں جانتا تھا آپ کو سنبھل کے، اگرچہ ملاقات دائیں ہو گئے۔ مولانا سنبھلی صاحب ہاتھ لائیے، مولانا حسین سنبھلی بھی تھے نا یار، مولانا اجمل العلماء سنبھلی بھی تھے نا، کیا ذاتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ اچھا اب ہاتھ لائیے، مولانا کیا نام ہے آپ کا؟ مولانا محمد ناظم سنبھلی صاحب۔ انہوں نے دیر نہیں کری، میں نے کہا ہاتھ لائیے، انہوں نے فوراً بڑھا دیا۔ ان کو معلوم ہے اگر نہیں بڑھاؤں گا تو دو ہی چیزیں میرے خیال میں آ سکتی ہیں، یا تو نیند میں ہونا یا پھر لمبی والی نیند میں ہونا۔ ہاتھ بڑھا دیا اور میں نے بھی کہا اس خیال سے کہ میں کسی مردے سے نہیں کہہ رہا ہوں، زندے سے کہہ رہا ہوں۔ اگر سمجھ گئے ہو تو بھائی ٹھیک ہے نا، مثال سمجھ میں آئی۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدی غوث پاک نے کہا فمدد یمینک، حضور اپنا دستے پاک بڑھائیے۔ ہم نے کہا دستے پاک بڑھانے کے لیے عبد القادر جیلانی اسی نظریے سے کہہ رہے ہیں، ان کو معلوم تھا سرکار قبر میں زندہ ہے اور زندوں سے کہا جاتا ہے، مردے سے نہیں کہا جاتا۔ یہ سرکار کی کرم نوازی ہے، جو نبی کو زندہ مان لیتا ہے انشاءاللہ الرحمن قبر میں جا کے اس کو اس عقیدے کا اثر ملے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اپنی کتاب فتاوی کرامات غوثیہ میں ایک حدیث بڑے پیارے انداز میں تحریر فرماتے ہیں۔ مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا نشمۃ المومن طائر یعلق فی صدر الجنہ حتی یرشعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدہ یوم یبعث۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے، لیکن ہونا چاہیے ایمان والا، یہ نہیں کہ بد عقیدہ کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لے، ایمان پہ اثر نہ پڑے، رافضی کے ساتھ بھی کھا لے، ایمان پہ اثر نہ پڑے۔ میں نے کہا نانا بھائی آپ نے پڑھا ہے نا اعلیٰ حضرت کو، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کہا یہ غیر وہی ہے جو مصطفیٰ کے نہیں ہے، جو سنی ہے وہ غیر نہیں ہے، اور جو مصطفیٰ کے نہیں ہے وہ غیر ہے۔ ان غیروں سے بچنا ہوگا۔ اگر یہ عقیدہ لے کر گئے، پہلے تو یہ کہا اے اس اتنے سکتے جلنے سے چھٹے سکتے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، لیکن اس سے پہلے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا۔ ہم نے کہا کہاں تک عشق کرے تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے اے اللہ تمہیں عشق رخ شیطان داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہم نے کہا عشق کا فائدہ کیا ملا؟ قبر تک عشق رسول لے کر کے گئے، فائدہ کیا ملا؟ تو جواب ملے گا فائدہ میں اس کو سمجھا رہا ہوں۔ کسی بھائی سنی کا انتقال ہوا، 2 سال کے بعد قبر پہ جائیے، الحمدللہ قبر پر جو اس کے اطمینان ملے گا، اور زبان حال سے قبر کہہ رہی ہوگی خاک ہو کر اس میں آرام سے سونا ملا۔ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، ایسا سنی جب مرتا ہے سرکار فرماتے ہیں ایمان والے کی روح کو اللہ پرندے کی شکل دے دیتا ہے، وہ پرندہ دنیا کے درختوں میں نہیں، یعلق فی شجر الجنہ، وہ جنت کے درختوں میں رہا کرتا ہے۔ اے میرے آقا کب تک رہے گا؟ فرمایا جب تک قیامت آئے گی نہیں، سچے ایمان والے کی روح جنت سے جائے گی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث پاک نے عرض کیا حضور اپنا دست مبارک بڑھائیے۔ کیوں؟ کئی تحظا بہا شفت، حضور میں آپ کے دست پاک کو چومنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سمجھ گئے آپ؟ اب یہاں ہاتھ ہی نہیں ہے تو چومو گا کیا؟ اب ایک آدمی یوں ہی چومنے لگے تو زمانہ کہے گا پاگل ہے، یہی تو بولے گا کیوں؟ اس نے کہا ہاتھ ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ حضور زندہ ہے اور ہاتھ بھی زندہ ہی کا تو ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا مردے کا بھی ہاتھ ہوتا، ہمارے یہاں تو فلاں آدمی مارا تھا اس کا ہاتھ بھی تھا۔ میں نے کہا ہاتھ وہ جو حرکت کرنے والا، مردے کا ہاتھ حرکت نہیں کرتا ہے، زندے کا ہاتھ حرکت کرتا ہے۔ ملا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا فخرجت الیہ الیۃ الشریفۃ فقبلها ووضعها علی راسہ۔ سرکار علیہ السلام کا دست پاک نکلا بھی
غوث اعظم نے اس کو چوما بھی اور اپنے سر پہ رکھوا بھی دیا. تب بریلی کے امام کہنے لگے تو زندہ ہے اللہ. حضرات تشریف لا رہے ہیں, راستہ بنا دیں اور کھڑے ہو کے استقبال کریں. آواز بنا